آئے ہیں چل رہنا ضروری ہے، جیسے کھانا آ جائے لیکن دل بھی رہے یہ بھی ضروری ہے۔ فلسفہ بذات دین کی ارشاد فرماتا ہے کہا ہے کہ مال میں پائیداری نہیں، اس لیے کہ مال تو ظاہر ہو جانے والی چیز کا نام ہے۔ لفظ مال میں یہ معنی موجود ہے تو نہیں کرتے، اس لیے کہ ڈھل جانے والی چیز کو کہتے ہیں مالا ہے کہ اس مال تو ظاہر ہو جانے والی چیز وہ سبب بنا ہے جو مال گیا تعلقات ختم ہو گئی، یہ چیز کو دیکھنا نہیں آ رہی۔ آپس میں دو افراد ایک دوسرے سے بہت تعلق رکھتے ہیں جب تک کہ دونوں کی مالی پوزیشن تھی، لیکن ایک ادھر خلاش ہو جائے، مفلس بن جائے، سارے تعلقات شور شرارت زیادہ ہو جائے۔ حسن کا جہاں تک تعلق ہے اس میں پائیداری نہیں ہوتی، چند برس کے بعد ہر ایک کا حسن ڈال جاتا ہے، وہ بھی رہنے والی چیز ہے۔ اور جہاں تک خاندانی شرافت کا، حسب نسب کا ہے، لوگوں کے درمیان میں حیثیت کا تعلق ہے، اس کی برقراری تو موقوف ہے دینی اخلاق کے ساتھ۔ دینی اخلاق نہیں ہے تو بڑے بڑے حسب نسب والے بالکل بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ رشتے دین کی وجہ سے کرو، دین کے سبب سے کرو۔ اسی سے اتحاد قائم ہو سکتا ہے، اور اس میں سب سے رشتہ برابری کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ دین میں تفریق نہیں ہے، مالدار کی اور غریب کی، حسین کی اور قبیح کی، بڑے کی اور چھوٹے کی۔ دین والے مسئلے میں تفریق نہیں ہے، سب برابر ہے۔ ورنہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان پر آتا ہے سیدی بلال۔ حبش کے اور حبش والوں کی رنجت معلوم ہے کیسی ہوتی ہے، شکل و شباہت کا اندازہ ہے، لیکن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو سیدی بلال کہتے ہیں۔ اس لیے کہ دین والے معاملے میں جو تقدم، جو قربانی، جو نبی علیہ السلام سے والہانہ تعلق اور اعلاء کلمت الحق کا اعزاز، مؤذن اول ہونے کی شرافت انہیں جو حاصل تھی، اس کے نتیجے میں حضرت عمر بھی سیدی بلال کہتے تھے۔ تو دین ہی ایک ایسی چیز ہے جو باہمی ایک دوسرے سے تعلقات کو خوشگوار بنا کر رکھتی ہے۔ دین ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے پر آدمی کو راغب کرتی ہے، اور دین ہی ایسی چیز ہے جو وقت ضرورت ایک دوسرے کا باز لحاظ کرنے پر آدمی کو ابھارتی ہے، اور دین ہی ایسی چیز ہے کہ بشری تقاضے کے تحت کچھ کوتاہی ہو جائے تو ایک دوسرے کو درگزر کرنا سکھاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر خوشگوار کامیاب زندگی گزارنا ہے تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ بہت لوگ آتے رہتے ہیں پاس میں، صاحب مجھے غصہ بہت آ جاتا ہے،
اور گھر میں ایسے قسم کا سلوک ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، یہ سب کچھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب ان سے کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا فاعفو واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، اب اگر یہ حالات پیش ہی نہیں آتے معاف کرنے کے اس میں خود اشارہ ہے کہ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ ایسا مرض آئے گا کہ آپ کو درگزر کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ آدمی غصہ آ جائے گا، تو یہی تو پینا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے ناگوار حالات پیش آتے ہیں، تبھی تو صبر کرنے کا حکم ہے۔ استعینوا بالصبر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، یہ جو حکم ہے یہ حکم تو ہے ہی اس واسطے کہ ناگوار حالات پیش آئیں گے۔ شاید اسی مصلحت کے پیش نظر ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے زندگی میں جو ناخوشگوار چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، کسی سے قصور ہو جاتا، کسی کی کسی حرکت پر غصہ آ جاتا، کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں جو ناگوار ہوتے ہیں، تو ان حالات میں یہ جو حکم ہے معاف کر دینے کا، برداشت کر لینے کا، غصے کو پی جانے کا، تو یہ حالات کیوں آتے ہیں اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت فرماتے تھے کہ یہ ہماری طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں لیکن ہماری تربیت کے خلاف نہیں۔ یہ جو احوال آتے ہیں طبیعت کے خلاف تو ہیں لیکن تربیت کے خلاف نہیں۔ لیکن یہ صفات اپنائیں گے کب؟ جب زندگی میں دین ہو، اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے تعلق ہوگا، آخرت میں جواب دہی کا احساس ہوگا، دل میں خوف الہی ہوگا، بعض کرسی کا احساس ہوگا، شعور ہوگا، اور اسی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والا وہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ سمجھے گا کہ یہ زندگی تو ایک امتحان کی جگہ ہے۔ حقیقی زندگی تو وہ زندگی ہے جس میں یہ عقیدہ ہوگا، یہ احساس ہوگا، یہ فکر ہوگی۔ تو پھر ایسی صورت میں آدمی کی زندگی کا سلیقے سے طریقے سے گزار لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ دین کے سبب سے کرو نکال۔ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جا رہا ہے آج۔ اسی کے نتیجے میں ہر آئے دن نئے جھگڑے، نئے قصے، اختلافات ہیں، پولیس تھانے ہیں، گھروں میں سرپٹولی ہے، خاندانوں میں توڑ ہے، عدالتوں کے چکر ہیں، اور پھر برادران وطن کو اور ملک کے لوگوں کو کہنے کا موقع مل رہا ہے یہ لوگ مل کے نہیں رہ سکتے، بلکہ ایک دوسرے کی لفظ سے تعارف کرانا شروع کر دیا۔ اور اب تو ناعاقبت اندیشی اور کج فہمی کی صورتحال یہ ہے کہ جس قوم کو مذہب اسلام ماننے والی یہ مزاج دیا گیا کہ اگر اس کے پاس ایک روٹی ہو اور سامنے والا بھوکا کوئی آ جائے، اگر اس کو دے دے تو خود بھوکا رہ جائے، خود کھائے تو سامنے والا بھوکا رہ جائے۔ اسلام نے تعلیم دی کہ روٹی دے دے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کا مصداق بن جائے۔ ایسوں کے بارے میں یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ عورتوں کے زیورات لوٹ لیں گے۔ عجیب و غریب قسم کا غلط ترجمانی اور ایک غلط شبیہ اور عجیب و غریب قسم کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور ہمارے یہ لڑائیاں اور جھگڑے اور مقدمات اور پولیس تھانے یہ سارے کے سارے
پیدا جو ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ تک میں آوازیں گونجنا شروع ہو گئی ہیں، اور ان لوگوں کو جرأت و ہمت پیدا ہونے لگ گئی کہ ہمارے اسلامی احکام کے سلسلے میں مداخلت شروع کر دیں اور اس کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کریں، یہ سب کے سب کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین کے شان رحمت کا جو اثر اس کے ارشاد نبوی کے نتیجے میں امت میں پیدا ہونا تھا کہ آپسی رشتے دین کی وجہ سے قائم کرو، اس سبق کو امت نے بلا دیا۔ ہر جگہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی آمدنی کیسی ہے، اب یہاں بیٹھے ہوئے طبقے سے تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اوپر کی آمدنی کتنی ہے پوچھنے والے ہیں، جائیداد کیسی ہے، مکان کیسا ہے، ڈگریاں کیسی ہیں، ہر جگہ یہی چیزیں ہیں، آج معیار بن گئی، اور اسی کی محبت کی وجہ سے اسی قسم کے تقاضے بھی شروع ہو گئے کہ دیں گے کیا، پہنائیں گے کیا، کھلائیں گے کیا، کتنوں کو کھلائیں گے، کیا کیا کھلائیں گے، کیا کیا دیں گے، سونا کتنا ہوگا، گاڑی کون سی دیں گے، فرنیچر کیا کا دیں گے، پلاٹ ولاٹ بھی ہے کہ نہیں اس کے نام پہ، یہ چیزیں پوچھنا شروع کر دیا تو قرآن سیکھے کہ نہیں، حدیث سیکھے کہ نہیں، اسلامی مزاج ہے کہ نہیں، اسلامی اخلاق ہے کہ نہیں، اللہ رسول کا ڈر ہے یا نہیں، ایمانی صفات سے آراستہ ہے یا نہیں، تو پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے بھائی بہت مسائل پیش آ رہے ہیں۔ اب یہاں بیٹھا ہوا جو طبقہ ہے اس طبقے کو براہ راست اس قسم کی بات بولنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ سب کے سب لوگ ذمہ دار لوگ ہیں، آپ اپنے اپنے متعلقین میں اپنے اپنے حلقے میں اس مزاج کے بنانے کی محنت کرنے کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ بات سنائی گئی، ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے۔ ایک عرصے سے عرض کر رہا ہوں مگر سنوائی نہیں ہو رہی، وہ ایک اس وقت میں ایک مزاج بن گیا، تعلیم اعلیٰ ہو، آمدنی خوب ہو تو فوراً وہاں رشتہ کر لینا چاہیے، یہ مزاج بن گیا۔ ہم لوگ کچھ ایسی محنت کریں کہ دیندار ہے، بااخلاق ہے، اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، اس واسطے رشتہ کرنا چاہیے، یہ مزاج بن جائے گا۔ آج جو مزاج دنیاوی نقطۂ نظر سے بنا ہوا ہے وہ مزاج دینی نقطۂ نظر میں تبدیل ہو جائے۔ ہمیں بےحد خوشی ہے، مسرت ہے کہ ماشاءاللہ یہاں حضرات تشریف لائے، محترم غوث حافظ غوث رشیدی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور یہ گھرانہ بھی پرانا ہے، جان پہچان کا ہی گھرانہ ہے ماشاءاللہ۔ ان کے گھر کے بچے تو پڑھے ہوئے بھی ہیں شاید ہمارے پاس میں، دونوں طرف ماشاءاللہ دین پسندی ہے، مگر اس کو قائم رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس واسطے کہ اصل امتحان شادی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے ہر چیز آل رائٹ، اور شادی کے بعد میں دیکھنے میں آ رہا ہے ہر چیز آل آؤٹ ہو جائے گی۔ بھائی ایسا نہ جو بولے وہ سننے کو تیار ہے، شادی ہو جانے کے بعد تو اس کے لیے کرنے کو تیار نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آج کل کے سیاستدانوں کا حال بنے، الیکشن سے پہلے جو بولے وہ آل رائٹ، اور الیکشن کے بعد میں آل آؤٹ، کچھ نہیں۔ برائے کرم اس مزاج کو ختم کیا جائے۔ اصل زندگی شادی کے بعد کی زندگی ہے، اس پوری زندگی میں نبھانے کا اہتمام کیا جائے، احکام کو، حقوق کو، عزت نفس کو، تعلقات کو، ایک دوسرے کے اکرام کو، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت کو، اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو پھر وہ صفات سے کام لیا جائے، صبر والی صفت سے، غصے کو پینے والی صفت سے، درگزر کرنے والی صفت سے، ان صفات سے اگر کام لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز گھروں میں ماحول بہت خوشگوار ہوگا، اور زندگی اچھی بنے گی،
اور آنے والی نسلوں میں بھی انشاءاللہ العزیز اس کے بہترین اثرات مرتب ہوں گے. وہ سناتا رہتا ہوں. پیش آیا تھا میرے ساتھ قصہ مگر بن گیا بعد میں وہ لطیفہ. وہ یہ کہ ہمارے مدرسے میں ایک بچی آئی, اس نے داخلہ لیا, چھوٹی عمر کی تھی. اس کو ذرا ایک دوسرے کو چھیڑ لینے کی عادت تھی. روزانہ کوئی نہ کوئی بچی آگے شکایت کرتی, سر یہ بچی ستا رہی, پریشان کر رہی. کوئی ایک دن بلایا, بولا کہ بیٹی تم اب دینی مدرسے میں شریک ہو گئے, کہاں کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں اور شکوہ شکایت نہیں آنا, کسی کو تم ستانا نہیں. ایک دن بولے, مگر ہم کو معلوم ہے کہ بچی کو ایک مرتبہ بولنے سے تو بیٹھتا نہیں ذہن. دوسرے دن پھر شکایت آئی تو پھر اس کو بلا کے سمجھائیں, پھر تیسرے دن پھر بلا کے سمجھائے, چوتھے دن بلا کے, بار بار جب بلا کے سمجھایا تو جب بھی میں بلاتا تو سمجھ جاتی. مول صاحب آج میرے کو پھر یہ بولنے کے واسطے بلا رہے, بیٹے تم دینی مدرسے کی طالبہ ہو, اب تم لڑائی جھگڑا کسی سے کبھی نہیں کرو گی اور کسی کے ساتھ نامناسب طریقہ نہیں اختیار کرو گی, یہی بولیں گے ہم. تو ایک دن بیزار ہو کے میرے سے بولی, وہ یہ بولے کہ یہ چھوٹے بچوں کو ہی نہیں لڑنا چاہیے, یہ بڑوں کو بھی نہیں لڑنا چاہیے. اس نے مجھ سے پوچھا براہ راست ٹولی چوکی کے مدرسے. میں نے کہا کہ بیٹی جب ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو ہی نہیں لڑنا چاہیے تو پھر بڑوں کو اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ اب وہ بچی سادی سیدھی بیچاری بولی والی بے تکلف اپنی معصوم زبان سے بول رہی, ہمارے اماں بابا روزانہ لڑ لیتے رہتے. بتائیے کہ جب گھر میں یہ ماحول رہے گا تو بچوں کا ذہن بنے گا کیسے؟ نسلیں کس رخ پر جائیں گی ہماری؟ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کی معنویت کو اچھی طریقے سے سمجھا جائے کہ آپ نے ہر چیز کے مقابلے میں دین کو وجہ, دین کو سبب بنانے کا حکم اور اسی کے ساتھ کامیابی کو مربوط کیوں کیا ہے؟ فاظفر بذات الدین, کامیابی پاؤ دین کے ذریعے سے, دین والوں کے ذریعے سے. بس اس موقع پر حضرت مولانا تھے, میں تو چاہ رہا تھا کہ خالی شرکت ہو جائیں گی, چھٹی مجھے مل جائے گی, مگر معلوم ہوا کہ ناظم صاحب بلا رہے ہیں. تو ناظم صاحب بلائے تو تمام ان کے ایریے میں آنے والوں کو ناظم صاحب بولے ایسا سننا پڑتا ہے, بول کے میں بھی آگے بیٹھ کے کچھ سنا دیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہو اس تقریب کو بے حد قبول فرمائے اور ہونے والے عہد نکاح کی طرف قبولیت سے نوازے اور نئے ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے والے اس جوڑے کو پروردگار خوشگوار کامیاب زندگی نصیب فرمائے. حضرت سے خطبہ پڑھوا لو, پھر آپ جب وہ قبول کر دیں. ایسے ٹائم ہے, کچھ ارشاد فرما دے تو وقت بھی ہے. کھانا پینا بھی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، میں نے جناب شیخ عبداللہ صاحب کی بیٹی مسلمان احمد اللہ زینب صلی اللہ کا عقد نکاح روبرو گواہان اور اعزار مجلس کے 2 تولہ سونا بشکل زیور نقد مہر کے عوض آپ کے ساتھ کر دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لکم علیکم و جمع بینکم.